جو آپ کا دین ہے نبوت پر الزام لگانے سے کیا آپ کا دین محفوظ رہے گا؟ آپ کہتے ہیں علی وہ ہے جن میں آدم کا علم بھی تھا، نوح کا حلم بھی تھا، ابراہیم کی خلت بھی تھی، موسیٰ کی ہیبت بھی تھی، عیسیٰ کا زہد بھی تھا۔ اگر موسیٰ کی ہیبت تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موسیٰ میں نعوذ باللہ خوف تھا تو یہ خوف کے وارث علی بنے۔ آپ در حقیقت موسیٰ پہ نہیں الزام لگا رہے ہیں، ذات علی کو مشکوک کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبوت کو نبی کو گل بنائیں گے تو علی گلدستہ بنیں گے ساری خوبیوں کا۔ اگر نبی میں اگر آپ عیب ڈھونڈیں گے تو علی گویا نعوذ باللہ ان معائب کے مجموعے کا نام بن جائیں گے، فضیلتوں کا مجموعہ قرار نہ پائیں گے۔ تو جناب موسیٰ پر یہ الزام لگانا غلط ہے کہ موسیٰ ڈر گئے تھے، لیکن ڈرے تھے موسیٰ، ڈرے تھے موسیٰ۔ اگر ڈر جائیں موسیٰ تو آپ افضل ہو جائیں گے جناب موسیٰ سے، اس لیے کہ اژدہوں سے کبھی کبھی آپ نہیں ڈرتے۔ جس سے عام آدمی نہیں ڈرتا وہ نبی اگر ڈر جائے تو پھر عام آدمی نبی سے افضل ہو جائے گا۔ پھر نبی کی اہمیت کہاں گئی؟ اب اس الزام سے بچائے گا کون موسیٰ کو؟ امیر المومنین بچائیں گے۔ بچایا علی نے نہج البلاغہ پڑھیے، امیر المومنین فرماتے ہیں لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتن علی نفسہ، موسیٰ علیہ السلام کو خوف اپنی جان کا نہیں تھا، یعنی موسیٰ اپنی جان کے جانے سے نہیں ڈر رہے تھے، بل اوجس من غلبۃ الجہال ودول الضلال، بلکہ موسیٰ کو خوف اس بات کا تھا کہ کہیں امت پلٹ نہ جائے، کہیں جاہلوں سے اور ان ساحروں سے، ان جادوگروں سے میری قوم کہیں متاثر نہ ہو جائے اور دین سے برگشتہ نہ ہو جائے۔ موسیٰ کو اس بات کا ڈر تھا، اور اگر کسی نبی کو ایسا ڈر نہ ہو تو یہ بری بات ہے۔ ڈر ہونا فضیلت ہے، نہ ڈرنا عیب ہے۔ قوم بھٹک رہی ہے، نبی کو کوئی خوف نہیں ہو رہا ہے۔ قوم ایمان سے کفر کی طرف برگشتہ ہو رہی ہے، لیکن نبی کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہو رہی ہے، تو یہ عیب ہے۔ یعنی نہ ڈرنا عیب ہے، ڈرنا فضیلت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے جناب موسیٰ کی نعوذ باللہ غیبت نہیں کی ہے آپ کے سامنے کہ میرا نبی ڈر گیا تھا، بلکہ تعریف کرتے ہوئے کہا کہ موسیٰ کے دل میں اتنا درد مند دل تھا کہ وہ قوم کے پلٹنے سے اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے پروردگار اگر یہ اژدہا عصا نہیں بنے گا تو میری قوم کا کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ معجزے اور جادو کے درمیان میں فرق نہ محسوس کر سکے میری قوم اور پلٹ جائے اپنے دین سے، تو کیا ہوگا؟ اسی لیے ہمارے نبی کو خوف پیدا ہوا تھا، اور یہ خوف پیدا ہونا ہمارے نبی کی فضیلت ہے، اور اللہ نے جو پشت پناہی کی ہے یہ بھی نبی کے لیے سند ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر نبی کو اپنی ہی امت سے ڈرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ وہ رسول جو مشرکین سے نہیں ڈرتا، وہ رسول جس کو اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے، اس کو اپنی ہی امت سے خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ اگر یہ امت نہیں مانتی ہے میرے پیغام کو تو گویا میری امت کا ہوگا کیا؟ یہ خوف ستا رہا تھا نبی کو۔ اللہ نے کہا اس لیے کہ نبی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی جنہیں بڑی مشکل سے مومن بنایا تھا، کہیں وہ اپنے سابقہ دین پر پلٹ نہ جائیں، اس لیے کہ جنگ احد سے بھاگ کے ایمان بچا لیا تھا، غدیر سے بھاگیں گے تو ایمان نہیں بچے گا۔ غدیر آخری میدان ہے، اگر یہاں سے بھاگیں گے تو پھر اس کے بعد دین نہیں بچے گا، اور اگر لوگ دین سے منحرف ہو جائیں گے تو جو پتھریں کھائے، جو تازیانے کھائے، جو مصیبتیں برداشت کی، جو محنتیں کی، اس محنتوں کا کیا ہوگا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ غدیر کا تعلق امامت سے زیادہ ولایت سے جڑا ہوا، رسالت سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی غدیر اعلان ولایت کا ہے ہی، لیکن غدیر در حقیقت تکمیل رسالت کا اعلان کا نام ہے۔ یعنی غدیر میں نبی نے اپنی نبوت کی تکمیل کا اعلان کیا ہے کہ اب یہاں
نبوت ختم ہو رہی ہے، اب یہاں رسالت ختم ہو رہی ہے، رسالت کی تکمیل کا مقام ہے غدیر. اور غدیر در حقیقت امتحان ہے، درس نہیں ہے. بعض لوگوں نے اسے درس سے تعبیر کیا ہے کہ شب تاریخ کے قصے تو بہت یاد رہے، دوپہر کو جو پڑھا تھا وہ سبق یاد نہیں. یہ سبق نہیں تھا، یہ آخری امتحان تھا، مسلمانوں کے دین کا امتحان تھا غدیر. جو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، جو یہاں پر ناکام ہوا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا. گویا 23 سالہ زندگی میں نبی نے جو درس دیا تھا اس درس کا آخری امتحان غدیر میں لیا جا رہا تھا. نبی نے نماز کا درس دیا، روزے کا درس دیا، حج کا درس دیا، زکوٰۃ کا درس دیا، توحید کا درس دیا، نبوت کا درس دیا، رسالت کا درس دیا. ابھی تک درس دیتے رہے لیکن کبھی امتحان نہیں لیا تھا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ غدیر اعلان ولایت کا نام ہے تو مجھے آپ پر اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے. وہ حق یہ ہے کہ کیا اعلان ولایت صرف غدیر میں ہوا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ اعلان ولایت سب سے پہلے غار حرا میں ہوا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود ہمارے امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بَحْرًا. نبی کریم اپنی زندگی کا کچھ حصہ غار حرا میں گزارا کرتے تھے اور میں اس وقت ان کے ساتھ تھا. یعنی جس وقت وحی نازل ہو رہی تھی اس وقت کوئی خبر نگار، کوئی مورخ موجود نہیں تھا جو وحی کے نزول کی کیفیت کو بیان کرتا کہ کیسے وحی نازل ہو رہی تھی، اس وقت کی کیفیت کیا تھی. امیر المومنین کہتے ہیں ارا نور الوحی والرسالہ، میں نور وحی اور رسالت کا مشاہدہ کر رہا تھا. وَإِنِّي سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے اس وقت ایک چیخ سنی. لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ، میں نے شیطان کی ایک پکار سنی جس وقت نبی پر وحی نازل ہو رہی تھی. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، یہ کیسی پکار ہے؟ تو رسول اللہ نے اس وقت کہا یا علی هذه رنۃ الشیطان قد ایس من عبادتہ، اے علی یہ تو شیطان کی پکار ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو چکا ہے. اس موقع پر رک کر رسول اکرم نے یہ کہا تھا جو شاید بحث ہے کہ نبی کریم نے اس موقع پر اس پیغام کے بعد یہ کہا یا علی تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، اے علی تم تو وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں، اے علی تم تو وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں. لیکن فرق یہ ہے کہ لست بنبیین، تم نبی نہیں ہو بلکہ تم میرے وزیر ہو، میرے جانشین ہو. تو گویا علی کی ولایت کا اعلان اسی وقت ہوا تھا جس وقت رسول کی رسالت کا اعلان ہوا تھا. اور علی ابن ابی طالب اس وقت سے ولی ہیں جب سے رسول ہیں. تو جب سے محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے اسی وقت سے علی ولی اللہ کا کلمہ ہے. صلوات پڑھے محمد والا. یعنی جب سے لا الہ الا اللہ ہے، جب سے محمد رسول اللہ ہے، اس وقت سے علی ولی اللہ ہے. تو اعلان رسالت پہلے کہاں ہوا؟ اگر آپ کہتے ہیں غدیر میں اعلان رسالت ہوا تو پھر غار حرا میں کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلا اعلان ولایت علی کا غار حرا میں ہوا. دوسرا اعلان تو آپ خود ذاکرین سے سماعت فرماتے ہیں، یہاں علماء موجود ہے، ذاکرین موجود ہے. آپ نے بارہا سنا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں دوسرا اعلان ہوا تھا امیر المومنین کی ولایت کا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا ولی ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا. تو علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے تو گویا اعلان ہو گیا. اب کیا اعلان کی ضرورت ہے؟ اب کیا اعلان کی ضرورت ہے؟ تو گویا غدیر اعلان نہیں ہے بلکہ جو اعلان کیا گیا تھا اس کا امتحان ہے. کون سی منزل ایسی ہے کہ جہاں علی کی ولایت کا رسول اکرم نے اعلان نہ کیا ہو، اور اگر اعلان نہیں کیا تھا اچانک تھوپ دیا تھا تو لوگ اگر ہکا بکا رہ گئے تو اس میں قصور عوام کا نہیں ہے. گویا نبی نے ایسا کیوں پوچھا کہ لوگ تأمل کرنے میں لگ گئے.
تو غدیر میں اچانک اعلان نہیں کر دیا گیا، بلکہ در حقیقت زندگی بھر جو درس دیا تھا اس درس کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ نبی نے زندگی بھر یہ کہا تھا کہ علی میرے شہر کا دروازہ ہے، اپنے بستر پر سلا کر، علی کو علم کا در بنا کر، حکمت کا دروازہ قرار دے کر، علی کو اولا بنا کر، مومنوں کا مولا بنا کر، ساقی کوثر بنا کر، فاطمہ کا شوہر بنا کر، مباہلہ میں لا کر، تطہیر کی چادر اڑا کر ساری زندگی بتایا کہ علی منی وانا منہ، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اب یہاں کس چیز کی ضرورت تھی؟ اب یہاں پر ضرورت ہے امتحان کہ آپ نے جو درس پڑھا تھا وہ واقعی درس پڑھا تھا یا یوں ہی سر ہلایا تھا، پتہ کیسے چلے؟ کیونکہ ابھی تک تو نبی درس پڑھاتے رہے، امتحان کب لیا ہے آپ بتائیے؟ نہ ولایت کا امتحان لیا، نہ نبوت کا امتحان لیا، نہ نماز کا امتحان، نہ روزے کا امتحان، کہ آخر مسلمان یہ مشرکین جو ایمان لائے ہیں یہ واقعی ایمان لائے ہیں یا جھوٹ موٹ کے مسلمان ہوئے ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی نبی نے کہا جنت ہے، مسلمان بغیر دیکھے مان گئے۔ نبی نے کہا جنت ہے، مسلمان دیکھا نہیں مگر مان لیا۔ نبی نے کہا توبہ ہے، دیکھا نہیں مگر مانا۔ نبی نے کہا سدرہ ہے، دیکھا نہیں مگر مانا۔ نبی نے کہا حورانی مقصورات فی الخیام کے حجرے ہیں، دیکھا نہیں مگر مانا۔ نبی نے کہا سلسبیل ہے، دیکھا نہیں مگر مانا۔ نبی نے کہا توبہ ہے، دیکھا نہیں مگر مانا۔ غدیر میں دیکھا مگر مانا نہیں۔ اسی لیے نبی کریم نے یہ پوچھا، دیکھیے میری دلیل کی شاہد یہ ہے کہ نبی کریم نے یہ پوچھا کہ الست اولا بانفسکم، کیا میں تمہارے نفوس پر اولا بالتصرف ہوں یا نہیں؟ یعنی تم مجھے اپنا ولی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ مسئلہ ولایت علی نہیں ہے، مسئلہ ولایت رسول مطرح ہو رہی ہے غدیر میں۔ غدیر میں در حقیقت علی کی ولایت مطرح نہیں ہے کہ اگر علی کی ولایت کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، مسئلہ ولایت علی کا نہیں ہے۔ اگر مسئلہ ولایت علی کا ہوتا تو آج بحث ہو سکتی تھی کہ غدیر کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ مسلمانوں میں اختلاف غدیر کو ماننے کی وجہ سے نہیں ہوا، غدیر کو نہ ماننے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یعنی غدیر وجہ اختلاف نہیں ہے، غدیر وجہ اتحاد ہے۔ اصل میں غدیر میں جو امتحان ہو رہا تھا وہ علی کی ولایت کا امتحان نہیں لیا جا رہا تھا، نبی کی نبوت کا امتحان لیا جا رہا تھا کہ تم لوگ مجھے ولی مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ پہلے رسول اللہ نے یہ کہا کہ میں تمہارا ولی ہوں کہ نہیں ہوں۔ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ رسول کو ہم ولی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مسلمان رسول کو ولی مانتا ہے یا نہیں مانتا، کیسے پتا چلے؟ تو رسول اللہ نے کہا مجھے وہ ولی مانتا ہے، مجھ کو حقیقی معنوں میں میں اس کا ولی ہوں، یعنی میں اس کا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ روشنی محتاج ہے علی کی فضیلت کی۔ اگر روشنی کو اجازت دی جائے تو اس کو فضیلت ملے گی، اگر روشنی کو اجازت نہ دی جائے تو وہ سر پیٹتی رہے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غدیر اس مقام کا نام ہے جہاں پر نبی کی نبوت کا امتحان لیا جا رہا تھا کہ الست اولا بانفسکم، کیا میں تمہارے نفوس پر اولا بالتصرف ہوں کہ نہیں؟ میں تمہارا ولی ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، ہم آپ کو اپنا ولی مانتے ہیں۔ تو رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے ولی مانتے ہو، یہ تو تم زندگی بھر کہتے چلے آئے،